بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. ماہ محرم وہ مہینہ کہ الحمدللہ جتنا ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں اتنا کم ہے کہ ہم اس میں کثرت سے اجر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے. گو کہ اجر رسالت کو مودت قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن تمام مسلمان مکاتب فکر اور فرقوں کے درمیان مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے والا مکتب ہے، اور اس مودت کا اظہار تمسک اہل بیت کے ذریعے سے بھی اور ذکر اہل بیت کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں واضح ہو جائے کہ اہل بیت سے وابستگی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اور باقی دیگر مکاتب اسلامی کس طریقے سے کرتے ہیں. فضائل اہل بیت ایک حد تک تو تقریباً تمام ہی مکاتب فکر اسلامی بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی فضائل بیان کرنے والا مکتب ہے تو وہ ہم ہیں، اور یہ فضائل قرآن سے ہم بیان کرتے ہیں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. بعض دفعہ بعض دیگر مکاتب فکر اسلامی کہتے ہیں کہ آپ بھی اہل بیت سے مودت کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے مودت کرتے ہیں، آپ بھی فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، ہم بھی فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، تو آپ اور ہم برابر ہیں اس اعتبار سے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اور ہم برابر نہیں ہیں، کیونکہ آپ فقط فضائل بیان کرتے ہیں، ہم فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح جانشین مانتے بھی ہیں. آپ فقط فضائل بیان کرتے ہیں، ہم ان کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور دین بھی ان سے لیتے ہیں. ایک اہم ترین سوال جو آپ پیش کر سکتے ہیں ان افراد کے سامنے کہ جو یہ کہے کہ ہم بھی اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہم بھی فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، تو ان سے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں؟ آپ اہل بیت کو جانتے ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں، پھر بھی آپ اسلام ان سے نہیں لیتے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ علم میں سب سے آگے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، پھر بھی آپ نے بعد رسول اللہ دین ان سے نہیں لیا؟
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب ابو حنیفہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے نماز اور روزہ اور دیگر مسائل ابو حنیفہ سے لے لیے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں لیے۔ تو یہ کیا فائدہ ہوا فضائل کا کہ آپ نے فضائل پڑھے، لیکن فضائل کے بعد فضائل کا جو ہدف تھا وہ در حقیقت یہ تھا کہ جن کے فضائل آپ کو پتہ چل گئے ان سے آپ وابستہ ہو جائیں۔ آپ تو ان سے وابستہ نہیں ہوئے۔ حضرت علی سے آپ نے دین نہیں لیا، ابو ہریرہ سے دین لے لیا، تو کہاں گئے فضائل؟ یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کا بہت بلند مقام ہے، تو یہ معلوم ہونے کے بعد سب سے بلند مقام والے یعنی مولا امیر المومنین سے فضائل آپ نے جن کے فضائل آپ نے سنے، یعنی مولا امیر المومنین، اور یہ جاننے کے باوجود کہ سب سے زیادہ فضائل ان کے، آپ نے دین ان سے نہیں لیا۔ دین آپ نے لے لیا کس سے؟ جناب ابو ہریرہ سے۔ تو یہ فرق ہے ہم میں اور دیگر مکاتب میں۔ بس سب سے اہم کام یہ ہے کہ اہل بیت کو جانا جائے، اور جاننے کے بعد جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ آپ اگر قائل ہیں کہ سب سے زیادہ ان کے فضائل ہیں تو پھر ان سے دین لیں، آپ ان سے وابستہ ہوں۔ تو پہلے مرحلے میں 3 فضائل اہل بیت علیہ السلام کی جانب توجہ دلاتے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ آپ تمام حضرات بھی جو یہاں سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں، ان تینوں کو انہی ترتیب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کریں، تو یہ ہمارے لیے بھی ثواب کا سبب ہوگا، آپ کے لیے بھی ثواب کا سبب ہوگا۔ اور اگر یہ زبان در زبان پھیلتے چلے گئے تو یاد رکھیں قیامت تک ہم سب کو اہل بیت کی جانب دعوت دینے کا ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام بے شمار ہیں، نہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کے صحیح مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم فقط ذکر کرتے ہیں کچھ فضیلتوں کا، لیکن ان کے ذریعے سے کما حقہ اہل بیت کو سمجھ نہیں سکتے، ذکر کرتے ہیں بس۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم سمجھ گئے جیسے کہ اہل بیت جیسے تھے ویسے ہی سمجھ گئے پورا پورا، یہ ناممکن ہے ہمارے لیے۔ ہم سے کیا مراد؟ غیر اہل بیت کے لیے سمجھنا ناممکن ہے، چاہے وہ حضرت سلمان ہو، چاہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہم ہوں، جو بھی ہوں، یا حضرت مقداد ہوں، یا حضرت مالک اشتر ہوں، یہ ہم سے بلند مقام پر ہے فضائل اہل بیت کو سمجھنے میں، لیکن انہوں نے بھی مولا امیر المومنین کو پورا نہیں پہچانا، پورا نہیں پہچان سکتا کوئی بھی۔ اب ایک مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، تمہیں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہچان پایا۔ تو کو کے فضائل اہل بیت بہت سارے ہیں، لیکن چند فضائل کو ہمیں مشہور کرنا ہے۔ مشہور کرنے سے کیا مراد؟ کثرت سے لوگوں کو سنانا، اہل بیت کی جانب دعوت دینا ہے۔ اب انہی میں سے ایک یہ کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی مودت رسالت کی اجرت ہے، بس جن کی محبت رسالت کی اجرت ہے، تو اگر ان سے دین لیا جائے تو بہتر نہیں ہے؟ جن کی مودت کا یہ عالم ہے کہ وہ رسول اللہ کی رسالت کی اجرت ہے، تو رسول اللہ جو دین لائے وہ ان سے سمجھ لیا جائے تو بہتر نہیں ہے؟ پتہ نہیں یہ بہتر ہے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جب بھی
نام لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو تاکید ہے کہ صلوات پڑھی جائے، اور صلوات ہی میں تاکید ہے کہ جو خود روایات کتب اہل سنت میں بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر لا تصلی علیہ صلاۃ بطرا، کہ مجھ پر دم کٹی صلوات نہ بھیجو۔ لوگوں نے سوال کیا دم کٹی صلوات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد فتسکت اور پھر تم خاموش ہو جاؤ، بلکہ کہو وآل محمد، آل کو شامل کرو۔ اب آپ تصور کریں کہ جن کا عالم یہ ہے کہ جب نام لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان پر صلوات بھیجی جائے تو وہ صلوات قبول نہیں ہیں جب تک کہ ان کو شامل نہ کیا جائے۔ جن کو شامل کیے بغیر رسول اللہ صلوات بھیجنے کے قائل نہیں ہیں تو ان کے بغیر آپ نے دین لے لیا پورا، ان کو چھوڑ کے ابو ہریرہ سے دین لے لیا، کبھی کسی سے دین لے لیا، کبھی کسی سے دین، کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے اہل بیت۔ اسی طریقے سے اہل بیت وہ ہیں کہ جب تک ان پہ صلوات نہ بھیجی جائے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو کبھی تو سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ جن پر صلوات بھیجے نماز نہیں ہو سکتی، کیا بہتر نہیں تھا کہ نماز کے مسائل بھی ان سے لیے جاتے بجائے یہ کہ دوسروں سے لیے گئے؟ تو یہ تو بہت اختصار کے ساتھ یہ 3 فضائل بیان کر دیے کہ ان کو پھیلائیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کی مودت رسالت کی اجرت ہے، جن کی محبت رسالت کی اجرت ہے، تو ان سے اگر دین لیا جاتا تو کیا برائی ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جب نام لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم یہ ہے کہ ان پر صلوات بھیجو، نام ان کا لیا جائے۔ نام کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صلوات کس پر بھیجی جائے؟ ان پر بھی بھیجی جائے اور ان پر بھی بھیجی جائے۔ یعنی آپ راضی نہیں ہیں کہ میرا نام سن کر فقط مجھ پر صلوات بھیجو۔ ہمارے یہاں برادران اہل سنت نے اس میں شامل کر لیا کس کو؟ وآلہ کے بعد وصحبہ، صحابہ کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن جتنی بھی اقسام کی صلوات شیعہ اور سنیوں میں ہے، یاد رکھیں کہ صلوات ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، کچھ جملے بڑے ہیں، کچھ صلوات ایسی ہیں جملے زیادہ ہیں، کچھ صلوات ایسی ہیں جملے کم ہیں، لیکن اصل موضوع ایک ہے۔ وہ اصل موضوع کیا ہے کہ یا اللہ تو صلوات بھیج محمد والے محمد پہ، اصل موضوع یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اصل موضوع یہی ہے۔ اب مثال دی جاتی ہے کما صلیتا، تو اصل موضوع وہی ہے کہ یا اللہ تو ان پر صلوات بھیج، اور کس پر بھیج؟ ان کی آل پر صلوات بھیج۔ ابھی یہاں حضرت ابراہیم پر صلوات نہیں بھجوائی جا رہی اس صلوات میں، بلکہ مثال دی جا رہی ہے کما صلیتا، یا اللہ جیسے کہ تو نے صلوات بھیجی تھی کس پر؟ علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ تو یاد رکھیں جتنی بھی صلوات دیکھ لیں تو اس میں محمد و آل محمد، پھر مثال دی جاتی ہے کما جیسا کہ صلیتا علی ابراہیم آل ابراہیم۔ تو یاد رکھیں کسی بھی صلوات میں حضرت ابراہیم یا ان کی آل پر صلوات نہیں بھیجی جا رہی ہے، بلکہ مثال دی جا رہی ہے ویسی صلوات بھیج جیسے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو نے بھیجی۔ اب اس میں اضافہ ہو جاتا ہے وارحم محمد و آل محمد، تو رحمت فرما کما صلیتا و بارکتا و ترحمتا۔ اب یہ سب بولے، لیکن اصل موضوع وہی ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، رحمت ہو یا برکت ہو یا صلوات ہو، کس پر ہو؟ محمد و
یہ جتنے بھی جملے ہیں کہیں رحمت کا اضافہ ہو جاتا ہے، کہیں مغفرت کا اضافہ ہو جاتا ہے، کہیں برکت کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں کس پر ہوں؟ رسول اللہ پر. اور کس پر ہوں؟ آل رسول اللہ پر. پھر مثال دی جاتی ہے کما صلیت و بارکت و ترحمت، جیسے کہ تو نے صلوات بھیجی اور رحمت فرمائی اور برکت نازل فرمائی. کس پر؟ ابراہیم و آل ابراہیم پر. نہ حضرت ابراہیم کے اصحاب پر صلوات ہے، نہ یہاں پر اصحاب داخل ہے. یہ کہاں سے داخل کیا اصحاب کو؟ یہ بدعت نہیں ہے؟ کیوں داخل کیا اصحاب کو؟ تو کوئی بھی صلوات ایسی نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ جملہ بعد میں بنایا گیا ہے، بعد میں داخل کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اصل صلوات محمد والے محمد پر. اس کو رک کے بار بار یوں بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اسی طریقے سے اس کو بیان کریں. اصل صلوات یہ ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ صلوات میں حضرت ابراہیم ہے، نہ حضرت ابراہیم ہے نہ آل ابراہیم ہے. کما صلیتا، جس طریقے سے. تو یہ ہے اصل صلوات. تو ان 3 فضیلتوں کو کثرتوں سے بیان کریں، اور چوتھی کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ اس کو پھیلانا ہم سب کی اشد ذمہ داری ہے، یعنی شدید ترین ذمہ داری ہے. وہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ کثرت سے اس چیز کو پھیلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کی تعداد، کہ جس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور تمام کتب اہل سنت میں بھی ہے، اور تمام کتب اہل تشیع میں بھی ہے، وہ تعداد نہ 4 ہے نہ 5 ہے، وہ تعداد 12 ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے خلفاء کتنے ہوں گے؟ 12. اس کو پھیلانا ہے، نہ کسی سے لڑنا ہے نہ کسی سے جھگڑنا ہے. یہ بتانا ہے کہ خلفاء کی تعداد کتنی ہے. ضمناً احترام سے سوال کیا جائے، جس طرح اور لوگ سوال کرتے ہیں، جس طرح سے ہم سے سوال کرنے کا حق ہے لوگوں کو، بالکل ایسے ہی احترام سے، کسی کی توہین دل آزاری نہیں، احترام سے سوال کریں کہ جناب آپ کے یہاں خلفاء کتنے ہیں؟ برائیے اس کے سوال کی. آپ سبھی لوگوں کو سوال کرنے کا حق ہے. آپ سے پوچھے آپ کے امام کتنے ہیں، آپ جواب دیں 12 ہیں. کہاں پہ لکھا ہے؟ صحیح بخاری میں جا کے دیکھو، صحیح مسلم میں جا کے دیکھو. ہماری کتابیں چھوڑو، ادھر جا کے دیکھو. آپ کو بھی حق ہے، آپ سوال کریں کہ خلفاء کی تعداد کتنی ہے حق؟ بالکل حق ہے. ان کو بھی جواب دے دینا چاہیے. وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے 4 خلفاء راشدین اہل سنت کے. یاد رکھیں کہ 4 نہیں ہیں. خلفاء راشدین اہل سنت کے 4 نہیں ہیں بلکہ 5 ہیں. پانچویں خلیفہ راشد برادران اہل سنت کے مطابق امام حسن مجتبی ہیں. امام حسن مجتبی ہیں 5ویں خلیفہ راشد. اہل سنت کے یہاں جو سب سے زیادہ مشہور روایت ہے خلفاء کے بارے میں وہ کون سی ہے؟ کہ میرے خلفاء 12 ہیں، اس امت کے امیر 12 ہیں. صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی، اور باقی تمام کتب اہل سنت میں. یہ اجماعی موضوع ہے کہ خود رسول اللہ نے جو تعداد بیان کی وہ 12 کی بیان کی. اب ایک روایت اور ہے اہل سنت کے درمیان کہ جس کو ہم نہیں مانتے. وہ کون سی ہے؟ وہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہوگی. اس روایت کے حساب سے 30 سال خلافت راشدہ ہے، جو اہل سنت کہتے ہیں خلافت و ملوکیت. مولانا مودودی نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، وہ اس روایت کی بنیاد پہ. اور اس روایت میں کیا ہے؟ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی. امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے کی خلافت بقول علماء اہل سنت
اس روایت کے مطابق آخر 6 مہینے جو ہیں وہ امام حسن کی خلافت کے ہیں. چوتھے خلیفہ راشد امام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، اور 5ویں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام ہیں، 5ویں خلیفہ راشد. لیکن کیونکہ بنو امیہ نے ظلم کیا مولا امیر المؤمنین پر بھی، امام حسن پر بھی، امام حسین پر بھی، امام حسن پر ظلم کیا گیا، امام حسین کے خلاف ایک محاذ بنایا گیا، پھر لوگوں نے دھوکہ دیا گیا، یہاں تک کہ جنگ بندی ہوئی. صلح نامے کے قطن کے معنی نہیں ہے دوستی ہو گئی، گھیچ اگر ہو گئے، جنگ بندی ہوئی. کن شرائط پہ؟ کہ معاویہ کتاب خدا پر عمل کرے گا، سنت رسول اللہ پر عمل کرے گا، علی ابن ابی طالب کو گالیاں نہیں دے گا، ان کے چاہنے والوں کو قتل نہیں کرے گا. لیکن یہ گالیوں کا سلسلہ بقول مولانا مودودی کے کہ معاویہ نے ایک بڑی بری سنت جاری کی، اس کو آپ خلافت و ملوکیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ حضرت علی پر آفیشل طریقے سے لعنتیں بھیجنے کا سلسلہ، گالیاں دینے کا سلسلہ. عجیب بات ہے، آج کوئی خلیفہ کو نہ مانے کافر ہو جائے، کل چوتھے خلیفہ کو نفس رسول اللہ کو گالیاں بھی دی جائیں تو بھی لوگ مسلمان ہیں، بلکہ کبھی امیر المومنین ان کو کہا جائے، کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، اور کبھی کوئی جنگ کرے تو وہ ام المومنین بھی ہو جائیں. آج ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، آج ایک انسان مومن نہیں ہو سکتا اگر خلیفہ کو نہ مانے بقول لوگوں کے. لیکن کل اگر کوئی خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے جنگ کرے، اور جنگ جمل میں 12,000 آدمی مار دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان، جنگ صفین میں 70,000 سے زیادہ افراد مار دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ اگر نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے. یہ عجیب قانون ہے. تو اس روایت کے مطابق 5 ہیں. تو اس قسم کا بھی سوال احترام کے ساتھ، فتنے کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، احترام کے ساتھ سوال کریں کہ بھئی آپ کے خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ وہ جواب دیں گے 4. کہا جائے گا تم کو اتنی فکر ہے ہمارے زلجنے کی، ہمارے علم کی، ہمارے تابوت کی، مسجد میں کیا ہوتا ہے، مجلس میں کیا ہوتا ہے، تم ہر چیز کو کہتے ہو قرآن سے ثابت کریں. کبھی یہ بھی بتاؤ، کبھی تم نے دقت کی کہ تمہارے خلفاء کی تعداد کتنی؟ تم کو نہیں بتایا تمہارے علماء نے خلفاء تمہارے 4 نہیں ہیں 5 ہیں. جاؤ تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھو جلال الدین سیوطی کی، جاؤ اور کتابیں اٹھا کے دیکھو، وہاں پر دیکھو کہ خلفاء کی تعداد کتنی لکھی ہے، 5 لکھی ہے. تمہیں ہماری اتنی چیزوں کی فکر ہے، اپنے خلفاء کی تعداد نہیں کبھی دیکھنے کی توفیق ہوئی؟ دیکھو جا کے دقت کرو، 4 نہیں ہیں 5 ہیں. لیکن اگر 5 بھی ہیں تو ہم سوال کریں گے یہ لفظ، یہ 5 کا عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا نا؟ یہ تو کہ آپ نے روایت منسوب کر دی، اور خود آپ کے حساب سے جو زیادہ بہتر روایت ہے، زیادہ مشہور روایت ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فگر بیان کیا ہے، وہ 12 کا بیان کیا ہے، نہ 4 کا نہ 5 کا. تو سب سے پہلے مرحلے میں اس جانب توجہ رہے کہ ماہ محرم کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اہل بیت کی جانب دعوت دی جائے. سب سے بڑا ہدف یہ ہے، اور سب سے بڑا ہدف بھی ہے، اور سب سے بڑا ادب بھی ہے یہ ماہ محرم کا. اہل بیت سے بھگایا نہ جائے لوگوں کو، مذہب اہل بیت کی جانب اور اہل بیت کی جانب دعوت دی جائے احسن طریقے سے. ان چیزوں کو بیان کریں، فضائل اہل بیت کو. بعض جگہ تاریخ کے ذریعے سے جو اہل بیت کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوئے، تاریخ کے ذریعے سے اچھی طریقے سے اس کو بھی کلیئر کیا جائے. کیا ہوا جنگ جمل میں، کیا ہوا جنگ صفین میں، کیا ہوا نہروان میں، کیا ہوا بعد رسول اللہ جناب سیدہ کے ساتھ، احسن طریقے سے، احترام کے ساتھ، جب فتنہ نہ ہوتا ہو، خصوصاً جب کوئی سمجھنا چاہ رہا ہو، بتایا جائے. امام حسین کی شہادت کے ساتھ کچھ اور شور بھی شروع ہو جاتا ہے شہادت کا. کہا جائے گا امام حسین کی شہادت کے اسباب تو ہم بیان کرتے ہیں، اے کاش آپ بھی بیان کریں کہ شہادت کے اسباب کیا تھے ان کی. ہم بیان کرتے ہیں شہید کرنے والے کون تھے، آپ بھی بیان کریں ان کو شہید کرنے والے کون تھے. جواباً آپ کو کہنا پڑے گا کہ صحابی رسول کو اصحاب رسول اللہ نے مار دیا. کون تھے مدینے میں؟ کہاں گئے تھے اصحاب رسول اللہ؟ حتیٰ کیوں 3 دن تک جنازہ رہا ہے؟ کیسے حالات ہو گئے تھے کہ مولا امیر المومنین بھی کچھ نہیں کر سکے؟
گئے تھے 1 لاکھ سے زیادہ صحابی کہ 3 دن لاش پڑی رہی خلیفۃ الرسول کی. یہ وہ موضوعات ہیں کہ احترام کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. واضح کہا جائے تم اتنا شور مچاتے ہو صحابہ کا، بالآخر ایک صحابی کو صحابہ نے مار دیا، ڈسکس کرو اسباب کیا تھے شہید ہونے کے اور کون لوگ تھے شہید کرنے والے، کھل کے ڈسکس کرو. تو بہت سارے تاریخ کے اسرار و رموز ہیں، ان پہ سے پردہ ہٹانا چاہیے لیکن احترام کے ساتھ. بس سب سے اہم ادب، کیونکہ موضوع گفتگو کیا ہے؟ عزاداری کا احترام. بس سب سے اہم ادب اور احترام یہ عزاداری کا کہ اہل بیت کی جانب دعوت دی جائے، مذہب اہل بیت کی جانب دعوت دی جائے. سب سے اہم کام یہ ہے، اور یہ وہ کام ہے زندگی کا سب سے اہم ہدف یہی ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں جتنے بھی شیعوں کے قدیم یا جدید علاقے یا ممالک یا شہر ہیں، ہمیشہ سب سے زیادہ وہ چیز بیان ہوتی ہے. وہ کیا بیان ہوتی ہے؟ فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. ایران ہو یا عراق ہو، ہند ہو یا پاکستان ہو، افغانستان ہو یا آذربائیجان ہو، لبنان ہو یا شام ہو یا بحرین ہو یا خود حجاز مقدس میں مدینہ ہو یا قطیف ہو یا احسا ہو یا خبر ہو یا دمام ہو، ہر جگہ جتنے بھی قدیم اور جدید علاقے اور شہر ہیں، شیعیان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ جس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، تاکہ اہل بیت کی جانب دعوت دی جائے. فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو بیان کیا جائے. جتنا زیادہ عزاداری کا احترام ہوگا اتنا بہتر ہے. مجالس میں بہت زیادہ پروقار طریقے سے جانا، پروقار طریقے سے مجالس کے ختم ہونے کے بعد مجالس سے نکلنا، ہنسی و مذاق، ٹھٹا، گلی میں شور، اگر کسی سے نادانستہ طور پہ ہو جائے تو ہم نہیں کہتے وہ گناہ گار ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم لوگوں کی نگاہوں میں ہیں. ہم اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اہمیت یہ اور سب سے زیادہ اہم کام یہ کہ حرام چیز سے بچا جائے. خصوصاً خواتین اس جانب توجہ رکھیں کہ بے پردگی عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن مسجد اور امام بارگاہ میں اور زیادہ حرام ہے. کالے کپڑے پہن کر بے پردگی اور زیادہ حرام ہے. ماہ محرم میں، ایام اعظم میں یہ بے پردگی اور زیادہ حرام ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے شراب پینا حرام ہے، کسی بھی مقدس دن یا مقدس مہینے میں اور زیادہ حرام ہے، مسجد اور امام بارگاہ میں اور زیادہ حرام ہے. اور اس طرح سے شراب پینا کہ اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا ظاہر کیا جائے اور شراب پی جائے تو کہا جائے گا یہ اور بڑا گناہ کیا. تو خواتین یہ ذہن میں رکھیں کہ بے پردگی حرام ہے، ماہ محرم میں اور زیادہ بڑا گناہ ہے، اور سیاہ لباس کے ساتھ اور بڑا زیادہ گناہ ہے، اور پھر مسجد اور امام بارگاہ کی حرمت کو پامال کرنا اس بے پردگی کے ذریعے سے اور بڑا گناہ ہے. اتفاق سے تمام دنیا میں آپ چلے جائیں، یورپ یا امریکہ میں، تو وہاں پر ایسا کلچر بن چکا ہے کہ خواتین یہ جانتی ہیں کہ اسلامک سینٹر میں بغیر پردے کے داخل نہیں ہونا ہے. جبکہ اسلامک سینٹر کو چلانے والے بھی یہی انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں. اب اور بات ہے کہ لبنان اور ایران والے بھی ہیں، لیکن ہماری خواتین جن سینٹرز میں جاتی ہیں وہ انڈیا پاکستان نہیں چلا رہے ہیں، لیکن وہاں پر یہ بالکل بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جی اسلامک سینٹر میں یا مسجد امام بارگاہ میں بے پردہ نہیں جانا ہے. حتیٰ
اب وہ خواتین کے جو گناہ گار ہیں اپنے گناہ کو تسلیم کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ صحیح ہے کہ دن میں ہم بے پردہ تھے، لیکن رات کو جب مسجد میں یا مجلس میں یا امام بارگاہ میں جائیں گے تو بے پردہ نہیں جائیں گے۔ لیکن اتفاق سے پورے ہمارے انڈیا پاکستان میں ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی ایسی مسجد یا امام بارگاہ ہو کہ جہاں پر پابندی ہو اس چیز کی۔ کس چیز کی پابندی؟ کہ خواتین داخل ہوں گی حکم خداوند تبارک و تعالیٰ پر عمل کرتے ہوئے، یعنی پردے میں داخل ہوں گی۔ کوئی ایسی پابندی کم سے کم ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جبکہ اسی پاکستان میں بھی یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، جب یورپ اور امریکہ میں لگ سکتی ہے تو یہاں بھی لگ سکتی ہے، جب مڈل ایسٹ اور دیگر علاقوں میں لگ سکتی ہے تو یہاں بھی لگ سکتی ہے۔ تو احترام عزاداری مختلف زاویوں سے کی جا سکتی ہے، یا احترام عزاداری کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جن میں سے ایک ہے کہ ہدف امام حسین کو عزاداری کے ذریعے سے آگے بڑھایا جائے۔ سب سے بڑا ہدف احترام یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ جب مدینے سے نکلے، کیوں نکلے؟ امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا۔ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، یعنی برائی سے روکوں اور اچھائی کی جانب دعوت دوں۔ واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلوں اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ آج افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین کا تو ہدف تھا اصلاح دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، رسول اللہ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر چلنا، لیکن عزاداروں کا ذوق کیا بن گیا ہے کہ مجلس میں مزہ نہیں آیا کیونکہ یہ مجلس اصلاحی تھی۔ اب تصور کریں گے امام حسین کا تو ہدف ہی اصلاح تھا، مومنین کہتے ہیں کہ مجلس میں مزہ نہیں آیا کیونکہ اصلاحی مجلس تھی۔ امام حسین کا ہدف تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، مومنین یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں مزہ نہیں آیا کیونکہ اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کے ہدف کے بالکل برخلاف بعض لوگ جا رہے ہیں، بالکل برخلاف، تھوڑا بہت فرق نہیں ہے، 180 ڈگری کا فرق ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں اصلاح امت، مومنین کہہ رہے ہیں مجلس میں اصلاح ہونی نہیں چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، مومنین کہہ رہے ہیں مجلس کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جگہ ہے۔ کیا کوئی تعجب ہوگا؟ بعض مشہور ذاکرین یہ باتیں کرتے ہیں کہ مجلس کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جگہ نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسی کوئی بات کرے تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس نے امام حسین کے وصیت نامے کو شاید نہیں دیکھا، وَإِلَّا یہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا۔ تو ایک اچھا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے بینرز یا اسٹیکر کہ جس میں امام حسین کے وصیت نامے کا یہ جملہ ہو، اسے کثرت سے بانٹیں اور اسے لکھیں کہ امام حسین کا یہ ہدف تھا، تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین کا ہدف کیا تھا۔ 10-20 سال کے بعد ایک ایسا ماحول بن جائے گا، کوئی بھی یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ ہر آدمی پڑھ چکا ہوگا امام حسین کے وصیت نامے کے جملے کو، پھر کوئی جرت نہیں کرے گا اصلاح کی مخالفت کی یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کی مخالفت کی، کیونکہ اس کے نگاہوں میں کیا ہوگا؟ امام حسین کا یہ قول ہوگا۔ اسی طرح سے آداب میں سے ایک ادب یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے مذہب اہل بیت کی توہین ہو۔ جس طرح سے ہم نے پردے کے بارے میں بیان کیا، بالکل ایسے ہی کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے مذہب اہل بیت کی توہین ہو، کوئی بھی ایسا کام نہ ہو۔ اور انہی آداب میں سے ایک ادب وہ ہے بانیان مجالس کی ذمہ داری۔ بانیان مجالس
کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ان کے گھر میں جو مجلس ہو رہی ہے وہ لوگوں کے امام حسین سے قریب ہونے کا سبب بنے، نہ کہ امام حسین کے ہدف اور ان کے دین سے دور ہونے کا سبب بنے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ فرض کریں آپ توسوی جیسے آدمی کو بلاتے ہیں اور وہ مجلسوں میں علی اللہ کے نعرے لگواتا ہے، تو آپ نے امام حسین پر ظلم کیا ہے۔ آپ ایسے ذاکرین کو بلا رہے ہیں، بے ضمیروں کو، کہ جو نماز کا مذاق بنا رہے ہیں، کہ جبکہ آپ کے سامنے یہ شب عاشور کا واقعہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا تو فرمایا کہ ایک رات کی مہلت مانگو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں، دعا کروں اور استغفار کروں اور تلاوت قرآن کروں، کیونکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ حسین کو کتنی محبت ہے نماز سے، تلاوت قرآن سے اور دعا اور استغفار سے۔ اور آج امام حسین کی مجلس میں کوئی ان چیزوں کو معمولی کہے، اس کا مطلب ہے امام حسین کو نہیں جانتا، وہ شب عاشور کی مہلت مانگنے کی وجہ کو نہیں جانتا۔ تو ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کریں ایسی ذاکر یا ذاکرہ، ایسے ذاکر یا ایسی ذاکرہ کو کہ جو امام حسین کے دین کو جانتے ہوں، اور نہ فقط جانتے ہوں بلکہ منبر سے امام حسین کا دین بیان کریں۔ ایسے ذاکر کو نہ لائیں کہ جو اصول دین کوئی نہیں جانتا، ایسے ذاکر کو نہ لائیں کہ جو اصول دین کو اگر جانتا ہے تو اصول دین میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہی توسوی جیسے لوگ، یہ کنورٹ لوگ کے لوگ آئے تھے، سنا ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ دیندار تھے، جو جی والد ہوں گے دیندار، یہ پلٹ گیا ہے شخص اس وقت۔ ہمیں مولا امیر المومنین کو اللہ نہیں ماننا ہے، رسول نہیں ماننا ہے، رب نہیں ماننا ہے، انہیں ہمیں ماننا ہے جو غدیر کا پیغام ہے کیا ہے؟ امام ماننا ہے۔ امام اول ہے، وہ اللہ نہیں ہے، رسول اللہ نہیں ہے، رب نہیں ہے، وہ امام اول ہیں۔ بعض دفعہ جاہل لوگ بحث کرتے ہیں کہ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والے کے، تو بس تم اپنی ماں کو بھی رب کہو، اپنے باپ کو رب کہو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس سے شیعت کی بدنامی ہو؟ تو یاد رکھیں یہ سب کے سب ایجنٹ لوگ ہیں، دشمن ہیں کہ جو مذہب اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے داخل کر کیے گئے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو بدقسمتی سے پیدا ہوئے، بالکل ضمیر فروش بے ضمیر لوگ کہ جو پیدا تو شیعوں میں ہوئے لیکن اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں۔ اصل معیار یہ ہے کہ یہ اصول دین اور فروع دین ہے، مذہب اہل بیت کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس کے مطابق بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اصل معیار یہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آئے اصول دین کا مذاق بنائے، کوئی آئے فروع دین کا مذاق بنائے، وہ امام حسین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، امام حسین پہ ظلم کر رہا ہے۔ فروع دین میں سے ایک پردہ بھی ہے، ایسی ذاکرہ کو آپ لے کے آ رہے ہیں جو خود پردہ نہیں کر رہی ہے، آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں اس کو؟ بعض ذاکرائیں ایسی ہیں اس وقت کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں کہ بیویوں تمہارے سر پہ پردہ کیوں ہے؟ وہ اپنی بے پردگی پر اعتراض ہونے سے پہلے پردے کی اہمیت کو پامال کر رہی ہیں، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی۔ انہوں نے پہلے جو ہے وہ ایک مقدمہ بنا دیا کہ جب بیویوں کی چادریں چھن گئیں تو ہم کیوں پردہ کریں۔ اور بعض ایسی خبیث عورتیں ہیں کہ خدا ان کی ہدایت کرے، نیست و نابود کرے، کچھ مرد بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ شام میں بے پردہ چلنا، اور کچھ خبیث کہ خدا ان کی ہدایت کرے، نیست و نابود کرے۔ ان لوگوں نے خصوصاً 40 میں شام میں اس قسم کے نظریات پھیلائے کہ شام میں خواتین کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر معاذ اللہ بے پردہ گھومنا حضرت زینب کی سنت ہے، معاذ اللہ، کیونکہ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو ارادے اور اختیار سے ہو، نہ یہ کہ جو مجبوری کے عالم میں ہو۔ سنت نہیں ہے یہ، جو اس کو سنت کہتا ہے لعنت ہو اس پہ، وہ جناب زینب کو گالی دیتا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ایسی ذاکرات کو نہ لائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ایسے ذاکرین کو نہ لائیں۔
ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے تو خود بخود واضح ہو جائے گا. اگر آپ کو کوئی ایسا تبرک کھلایا جائے کہ جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے یا موت واقع ہو جائے یا ڈائریا ہو جائے، تو وہ تبرک کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ اس سے آپ کی طبیعت خراب ہوگی یا موت واقع ہوگی، تو کیا وہ تبرک کھلانا میرے لیے جائز ہے؟ مجھے ثواب ملے گا؟ کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا. اب ہم سوال کریں کہ اگر آپ ایسے ذاکر یا ذاکرہ کو لاتے ہیں کہ جس سے پیٹ تو خراب نہیں ہوتا، دین خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، تو کیا اس مجلس کا یا اس ذاکر یا ذاکرہ کو لانے کا ثواب ملے گا آپ کو؟ یہ جو ہمارے یہاں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہہ کہ بالآخر یہ امام حسین کی مجلس ہے، اب کیا کہیں؟ امام حسین کی مجلس ہے یا امام حسین کے خلاف ہے یہ مجلس؟ امام حسین کی مجلس امام حسین کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہو سکتی. اب اس کا کیا کیا جائے؟ حملہ کیا جائے؟ نہ، یہ کام بھی بالکل صحیح نہیں ہے. دشمن کو موقع ملتا ہے، انتشار ہوتا ہے، دشمن کو موقع ملتا ہے، اور فاسق اور فاجر اور دشمن متحد ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ایک توہین کرنے والا شخص کے جو کئی سال سے ائمہ کی توہین کر رہا تھا ممبر پہ، اور حضرت عباس اور امام حسین کو نسبت دے رہا تھا فلم ایکٹروں سے، وہ شخص قطعاً قابل مذمت ہے. لیکن جب اس کے خلاف ایکشن لیا گیا کھل کے، تو کیا ہوا؟ تمام اشرار متحد ہو گئے. تو کہ سوال کرنا چاہیے کہ ایسے فرد کو بقول آپ کے ممبر سے اتارنے سے ممبر کی توہین ہو گئی، اچھا شور شرابے سے توہین ہو گئی، ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان سے سوال کیا جائے توہین ہو گئی. یہ جو 25-26 سال سے فلم ایکٹروں سے ملا رہا تھا ائمہ کو، یہ توہین نہیں تھی؟ یہ تو گندے گندے جملے بول رہا تھا، گندی گندی باتیں کر رہا تھا، الٹے سیدھے اشارے ممبر سے کر رہا تھا، یہ ممبر امام حسین کی توہین نہیں تھی؟ بس یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ شر کریں گے، ان کے خلاف فزیکل ریئیکشن فوراً ان لوگوں کو مضبوط کرنے کا سبب ہے کہ نادانی نہ ہو، بلکہ ان کے خلاف ریئیکشن علم کا اور بیداری کا ہونا چاہیے. علم کا اور بیداری کا ریئیکشن ہونا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ امام حسین کے ممبر کے تقدس کے برخلاف ہے، یہ کام تعلیمات امام حسین کے برخلاف ہے، یہ کام ہدف امام حسین کے برخلاف ہے. یہ ذہن میں رکھیں دشمن کی پلاننگ ہے. ان میں سے ایک پلاننگ یہ ہے کہ ممبر پہ غلط قسم کے لوگوں کو داخل کیا جائے، وہ تو کر دیا. اسی پلاننگ کا حصہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو ممبروں پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، تدریجاً مختلف عزاداریوں پہ پابندی لگے گی، تدریجاً مختلف امام بارگاہوں پہ پابندی لگیں گی، تدریجاً خدا نہ خواستہ ممکن ہے قتل عام بھی ہو جائے. تو کبھی بھی فزیکل قسم کے ریئیکشن کو نہ کریں، حملہ نہ کریں. ہاں، بزرگ یہ کام کریں کہ جو بات غلط کہی جا رہی ہے احترام کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اڑ جائیں، خصوصاً کون؟ بزرگ. واضح کہیں کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، لیکن کب کہ جب انہیں بھی علم ہو کہ واقعاً یہ غلط بات ہو رہی ہے، کہ پھر ہم نام لیں کھل کے، وہ کہ نام لینا مناسب نہیں، لیکن چند افراد کا نام لینے میں تو حرج نہیں. توسوی جیسے فتنے وہ لوگ ہیں کہ جو یاد رکھیں کہ مولا امیر المومنین کی مودت کے بہانے مولا امیر المومنین کے شیعوں کو کافر قرار دلوانا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ یہ مولا امیر المومنین کے طرفدار نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریکارڈنگ سنا کے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ کافر ہے. تو ایک ذمہ داری بانیوں کی ہے. اب اگر آپ توجہ دیں، خصوصاً بزرگ، ہم جو اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، اور بزرگ تو اس سے زیادہ دیکھ چکے ہیں، کہ جو گھروں میں مجالس ہوتی تھیں روزانہ کی، وہ شروع ہوتی تھیں ڈائریکٹ مرثیے سے. یہ ہے آپ بزرگوں کے ذہن میں ہوگا، کیونکہ ہمارے ذہن میں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ کوئی سلام ہو گیا اگر کوئی ہوا، ورنہ کیا ہوتا تھا؟ نوحہ ہو گیا، نوحے کے بعد زیارت ہو گئی، زیارت و تبرک ہو گیا، اب اگلی مجلس ہو گئی. تدریجاً ایک سلسلہ شروع ہوا. اب اگر ان مجلسوں میں کوئی پڑھنا چاہتا تھا تو یا عالم پڑھتا تھا یا
کوئی ایسا فرد پڑھتا تھا کہ جس میں بالآخر علم ہوتا تھا کچھ. لہذا انڈیا میں بھی بعض افراد مجالس پڑھتے تھے جو نجف یا قم کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کبھی کفر نہیں پھیلایا، کیونکہ وہ بے قدر ضرورت اصول و فروع کو جانتے تھے. وہ کم سے کم اتنا تو جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے. انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، ائمہ 12 ہیں، پہلے امام مولا امیر المومنین ہیں. اتنا تو انسان جانے پھر ممبر پہ آئے. اب اگر مولا امیر المومنین کو خدا کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا بھی. تو کبھی بھی یہ انحراف اگر آپ دقت کریں تو اس قسم کے موضوعات اور پرابلم انڈیا میں کبھی نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ یا پاکستان میں پہلے نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ یا علماء آتے تھے یا بالآخر وہ آتے تھے کہ جو اصول دین کی مخالفت نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کیا کرتا تھا؟ مجالس کی کتاب سے کتاب سامنے رکھ کر مجلس پڑھتا تھا. کتابیں تھیں مجالس الخواتین کے نام سے، خواتین کے مجالس کے نام سے، جن میں سے 5 جلدیں واقعاً بہت بڑی خدمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. مولانا سید ظفر حسن نقوی امروہوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی انہوں نے خدمت انجام دی. ان کے درجات کی بلندی کے لیے سب مل کے پڑھیں بر محمد وآل محمد صلوات. خواتین اگر پڑھنا چاہتی تھیں تو وہ بھی کتاب سے دیکھ کے پڑھتی تھیں، مرد پڑھنا چاہتے تھے وہ بھی کتاب سے دیکھ کے پڑھتے تھے. یہ الٹی سیدھی باتیں نہیں تھیں. اب تدریجاً کیا ہوا پچھلے 8-10 سال سے کہ ہر گھر میں مجلس کے بعد، یعنی اسی مجلس میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ خطابت بھی ہو. اب یہ پچھلے 8-10 سال سے ہوا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ سوز، سلام، نوحہ. اب کیا ہوا؟ ہر آدمی کو شوق ہو گیا میرے گھر میں بھی تقریر ہو. یہاں سوال کیا جائے آپ سے کہ آپ نے اپنے گھر میں تقریر تو رکھ لی، کوئی برائی ہے؟ نہیں، کوئی برائی نہیں، اچھی بات ہے. لیکن جتنی مجالس کراچی میں ہو رہی ہیں یا جتنی مجالس کسی شہر میں ہو رہی ہیں، کیا آپ کے پاس امام حسین کے دین کو سمجھنے والوں کی اتنی تعداد ہے جو ممبر پہ بیٹھے؟ نہیں ہے. تو پھر آپ نے کیوں رکھی گھر میں اپنے خطابت؟ اب یہاں آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک سوز، ایک مرثیہ، ایک نوحہ رکھ لیا، ایک مرثیہ، ایک سوز، ایک نوحہ رکھ لیا اور مجلس ختم ہو گئی. دوسرے صاحب نے ایک مرثیہ، ایک سوز اور ایک تقریر رکھ لی جاہل آدمی کی، اور ایک نوحہ رکھ لیا. اور بعض لوگوں کے نظریات کو اس جاہل نے خراب کر دیا. ان دونوں مجالس میں سے کون سی مجلس بہتر ہے؟ وہ جو چھوٹی تھی اور اس میں انحراف نہیں تھا وہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے جو بڑی ہوئی، بڑے شور شرابے سے ہوئی اور اس میں لوگوں کو منحرف کر دیا؟ کون سی بہتر ہے؟ یہ چھوٹی بہتر ہے ختم. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کے گھر میں خطابت نہ ہو، لیکن ابھی سے پلاننگ کریں. ہم اسلام آباد گئے اپنی ایک عزیز کے یہاں، تو انہوں نے ایک مسئلے کو بیان کیا کہ ہمیں پچھلے سال اپنے گھر مجلس کرنے کے لیے دیندار اور پڑھی لکھی ذاکرہ نہیں مل رہی تھی. وہ سب کی سب انگیج تھی ہماری تاریخ میں. بڑی کوشش کی، کوئی نہیں ملا. جتنی مل رہی تھی وہی مل رہی تھی بے پردہ قسم کی، جاہل قسم کی عورتیں کہ جو نظریات کو خراب کر رہی ہیں. تو ہمارے ذہن میں ایک سلوشن تھا، اس کو پہلے بیان کر چکے تھے. البتہ انہوں نے خود ہی اس بات کو کہہ دیا. تو ہم نے پوچھا پھر کیا کیا آپ نے؟ کہا ہم نے مجلس کی اور اسی بڑے پیمانے پہ کی، لیکن جتنے نوحے ہمارے یہاں ہوتے تھے اس سے زیادہ نوحے رکھوا دیے ہم نے، مرثیہ بڑھا دیا، مجلس بڑی ہوئی،
نوحوں کی مقدار بڑھا دی، لیکن کسی جاہل عورت کو میں نے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیا جو شیعوں کے نظریات کو خراب کرے۔ میں نے کہا یہ آپ نے بہترین کام کیا کہ بلا شک یہ مجلس کا حق بھی ادا ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کو آپ نے راضی کر لیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب اگر اس قسم کی گفتگو ہو جیسے کہ یہ نشر ہو یا آپ لوگ بھی اس کو ڈسکس کریں اور آگے پھیلائیں تو تدریجاً آپ دیکھیں گے کہ چینج آئے گا، ذاکرین اور ذاکرات کچھ پڑھیں گے، اصول و فروع کو سمجھیں گے، اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، فضول بات کہنے سے بچیں گے۔ اب جب یہ آپ نظریے پھیلائیں گے اور اس کا نظریہ 8-10 سال، اس کا نتیجہ 8-10 سال میں نکلے گا تو اس کی بہتری جو ہے پھر سینکڑوں سال تک چلے گی۔ تدریجاً ایک ماحول بنے گا۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہماری گفتگو کو اگر 10 ذاکرات بھی سنیں گے تو کہیں گی بات تو صحیح ہے۔ 5 سے اگر وہ کہیں گی کہ نہیں ہمیں مجلس پڑھنی چاہیے پردے میں جا کے تو سمجھے ایک بہتری آئے گی۔ لیکن جب گھر کی بچیاں جس کو آئیڈیل سمجھ رہی ہیں وہ خود ہی پردہ نہیں کر رہی، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں جس گھر کی بچیاں ایک اپنے گھر میں مجلس دیکھ رہی ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے 10-15 سال سے ہمارے یہاں یہ ذاکرہ آتی ہے، بڑا اس کا احترام ہوتا ہے، بڑا اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے اور یہ ہمیں دین بتاتی ہے اور یہ خود ہی بے پردہ ہے، تو بچی پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو ایک سب سے اہم اہتمام اور احترام یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کس کے ذریعے سے آپ مجلس پڑھوا رہے ہیں اور وہ کیا بیان کرے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ کے گھر میں مجلس ہے تو آپ اس کو 10 یا 20 موضوعات لکھ کے دے دیں، مرد ہو یا عورت ہو، آپ اور بھی تو اس کے خرچے کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے موضوعات ہیں، مثال کے طور پہ جی ہمیں غدیر پہ گفتگو چاہیے، ذرا تفصیل سے غدیر پہ گفتگو کیجیے گا، تفصیل سے، اور اگر آپ کا کتاب نہیں ہے تو میں غدیر پہ کتاب لا دوں آپ کو۔ بھائی جب آپ اور خرچے کر رہے ہیں اس ذاکر کے ذاکرہ کو 100 روپے کی کتاب لا دیں پہلے، ایک ثواب جاریہ ہے، اور پھر ڈیمانڈ کریں کہ آپ غدیر ہمیں سنائیں گے، مباہلے کی نہیں ہے تو وہ لا دیتے ہیں۔ پھر آپ ان سے کہیں کہ جی اس وقت یہ والا مسئلہ چل رہا ہے پردے کا، ذرا پردے پہ بھی گفتگو کرنی ہے۔ 8, 10, 15, 20, 50 موضوعات آپ اگر کوئی اشرے پڑھ رہا ہے تو 50 موضوعات تک دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈسکس کرنا ہے۔ آپ یقین جانو ڈسکس کرے گا جب آپ دیں گے تو، اور جب آپ اس کو بعد میں اتنا ہدیہ دینا چاہتے ہیں آپ کہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کتابیں بھی لا دوں گا اگر آپ کو چاہیے، تو یہ وہ کام ہے کہ جس سے تدریجاً ایک ماحول بنتا ہے اور بہتری آتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ شکریہ۔ تو پھر اس جانب توجہ دلائیں گے، شاید تیسری دفعہ توجہ دلائیں گے کہ جہاں بھی کچھ ہو تو کوشش کریں کہ ہنگامہ اور شور شرابہ نہ ہو، اس سے دشمن کو موقع ملے گا، اور کچھ جگہ دشمن کی پلاننگ یہی ہے کہ عزاداری کی توہین ایسے بھی ہو، الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے، اور ایسے بھی ہو۔ ہمیں نہ ایسے ہونے دینی ہے اور نہ ایسے ہونے دینی ہے۔ کسی بھی جگہ شور ہو، شرابہ ہو کہ دھکے دیے جا رہے ہیں کہ مار پٹائی ہو رہی ہے، یا خدا نہ خواستہ گولیاں چل جائیں، بڑا ظلم ہے عزاداری پہ آپس میں اگر ہو، تو کہیں بھی ایسا ماحول نہ ہونے دیں، کسی کے لیے بھی ایسا ماحول نہ ہونے دیں، کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کے لیے، کسی کے لیے ایسا ماحول نہ ہونے دیں کہ جس سے دشمن کو موقع ملے۔ سب سے اہم کام ہے مومنین کے نظریات کو بہتر بنانا، ان کو علم دیں، آگاہی دیں، پھر وہ خود فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ کچھ رسوم ہیں عزاداری سے متعلق، البتہ خود ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈیزائن والے کالے کپڑے نہ ہوں، کوئی پہنتا ہے حرام نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے سیاہ ہوں، حزن و ملال نظر آئے،
کیونکہ تدریجاً اتنا فیشن بڑھ جائے گا کہ کالے کپڑوں کی بوتیکیں لگنے لگیں گی. اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ کالے کپڑے تو پہن لیے، ان کا چھپانا ضروری ہے. چھپانے سے کیا مراد؟ پردہ کرنا ہے. نہ یہ کہ کالی قمیض ہے اور اس میں آستین ایسی پہنی ہوئی ہے کہ پورے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. حرام ہے روڈوں کے اوپر. یہ کون سی عزاداری ہے؟ اپنے جسم کو چھپانا ہے، پردہ مکمل کرنا ہے، پھر انسان کالا لباس پہنے. بعض جگہ یاد رکھیں، ایران ہو یا عراق ہو، پاکستان ہو، انڈیا، پاکستان انڈیا کے تو مشترک ہیں، لیکن خود پاکستان انڈیا میں بھی بعض جگہ عزاداری کے ایام میں بعض خاص موضوعات ہیں جو ایک علاقے یا دیہات میں ہیں، دوسرے میں نہیں ہیں. تو کچھ تو ہیں رسوم عزاداری، ان کا بھی خیال کیا جائے، اور کچھ ہیں محرم میں سوگ کے طریقے. اب یہاں پر شدت نہیں ہونی چاہیے. فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی شخص پورے 2.25 مہینے ایک پتلی دری پہ سوتا ہے. ایسا اگر کرتا ہے اچھا ہی ہے، بالکل اچھا کام ہے، بلا شک اچھا کام ہے. اگر وہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، خالصتاً امام حسین کی محبت میں ایسا کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. لیکن کیا وہ دوسروں سے بھی کہے اور دوسروں کا مذاق بنائے کہ تم لوگ پکے شیعہ نہیں ہو، میں پکا شیعہ ہوں؟ کہا جائے گا نا. تمہارا دل چاہ رہا ہے کرو، دوسرے کو اعتراض نہ کرو، کیونکہ واجب نہیں ہے یہ کام. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 2.25 مہینے میٹھا نہیں کھاؤں گا، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، مزیدار کھانا نہیں کھاؤں گا. کرتا ہے اچھا کرتا ہے، کہا جائے گا اچھا کرتا ہے. اگر اس طریقے سے وہ امام حسین سے اظہار محبت کر رہا ہے، اچھا کام ہے. وہ خاتون کہتی ہیں میں تیل نہیں لگاؤں گی، بال نہیں بناؤں گی 8 سے لے کے 10 تک، کہا جائے گا بہت اچھا کام ہے. کیونکہ خاتون کہتی ہے میں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھوں گی، کہا جائے گا نا. اگر گھر کی حد تک ہے، محرموں کے درمیان، تو کوئی حرج نہیں. نہ محرم آئے گا تو یہ ادب امام حسین کا نہیں ہے، یہ امام حسین کی مخالفت ہے. امام حسین فرما رہے ہیں کہ تم اپنا سر ڈھکو، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں سر نہیں ڈھکوں گی امام حسین کے لیے. تو امام حسین کے لیے وہ کام کرو کہ جو کام امام حسین چاہتے ہیں. تو اس قسم کی جتنی بھی رسوم ہیں اور اس قسم کے جتنے بھی سوگ کے طریقے ہیں، جب تک امام حسین کی تعلیم سے نہ ٹکرائیں، بلا شک بہترین کام. اندرون سندھ کوئی چارپائی کو الٹتا ہے، جائز ہے؟ کہا جائے گا بالکل جائز ہے. اگر یہ اس طریقے سے امام حسین کے پر حزن و ملال کو ظاہر کر رہا ہے، بہترین عبادت ہے. اب وہ آ کے ہمارا مذاق بنائے کہ آپ اپنا بیڈ الٹ دیں، تو کہیں گے بھائی آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے، یہ اس کے ذریعے سے آپ فتنہ کر رہے ہیں اور ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، یہ کام نہ کریں. آپ وہ کر رہے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے یو پی وغیرہ میں اور شاید حیدرآباد دکن وغیرہ میں بھی مچھلی وغیرہ نہیں کھائی جاتی. کیا مچھلی کا ترک کرنا بہتر ہے؟ کہا جائے گا کیونکہ ان علاقوں میں مچھلی کھانا ایک تفریح اور انٹرٹینمنٹ اور خوشی محسوس کی جاتی ہے. بس اگر کوئی ترک کر رہا ہے تو بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر کسی نے کھا لی تو حرام کیا؟ کہتے ہیں حرام نہیں کیا، حرام نہیں ہے، لیکن اگر کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، اچھا ہے. لہذا بعض جگہ ربیع الاول میں خصوصاً نویں کے دن پکوڑے اور مچھلیاں تل کے آتی ہیں. یہ علامت ہے کس کی؟ کہ آج ہم نے سوگ ختم کر دیا، آج ہم کھانا پکا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ والا. اچھا کام ہے ایسا؟ کہا جائے گا بالکل اچھا ہے. یہ امام حسین کا ایک سوگ منایا انہوں نے، اور اس سوگ میں ایک چیز کو ترک کر دیا تھا. کس کو ترک کر دیا تھا؟ مچھلی کو اور بھنی ہوئی چیز کو. اچھا کام ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا مچھلی کا ذکر تو کوئی روایتوں میں نہیں ہے، یا پھلکی کا ذکر روایت میں نہیں ہے، یا پکوڑے کا ذکر نہیں ہے، یا کڑھائی کا ذکر نہیں ہے. تو ہم سے سوال ہوا، ہم نے کہا کہ ہاں ذکر پھلکی یا پکوڑے یا کڑھائی یا کڑی یا مچھلی کا نہیں ہے، لیکن ہے بھی. کو تعجب ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں پکوڑا پے سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذکر ہے.
مجھے تعجب ہوا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ آداب محرم میں سے ہے ایک، اور کربلا کے آداب میں سے بھی ہے۔ اگر آپ مفاتی میں دیکھیں عام دنوں میں بھی، محرم میں تو اور زیادہ ہے، کہ کربلا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حلویات و مشویات کو ترک کیا جائے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ حلویات یعنی میٹھے کو ترک کیا جائے۔ کیا مراد ہے میٹھے سے؟ کون سا میٹھا؟ یعنی ایسا میٹھا جو خوشی کا سبب ہو رہا ہو۔ ویسے کربلا کے احترام میں سے ہے یہ، عام ظاہر کے لیے کہ کربلا میں لذت والے کھانے اور حلویات اور مشویات کا استعمال نہ کرے۔ یعنی ہم جتنے دن کربلا میں رہیں کہ ایسی کیفیت رہے کہ ہمیں ہر چیز یاد دلا رہی ہو یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ اس وقت نجف میں الگ ہو کھانے کا طریقہ، یہ کربلا ہے، یہ ادب ہے یہ۔ تو حلویات اور مشویات کو ترک کیا جائے۔ حلویات کیا چیز؟ مٹھائی۔ آیا واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں، بہتر ہے۔ مشویات کیا چیز؟ یہ جو ہمارے یہاں آیا ایسے نہیں آیا۔ مشویات کیا چیز؟ بھنی ہوئی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں۔ وجہ کیا ہے کہ بھنی ہوئی اور تلی ہوئی چیزیں ایک خوشی کی علامت مانی جاتی ہیں۔ اب وہ کلچر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر عاشور کے دن کو سوئیاں پکائے اور آپ یا اپنے گھر میں سوئیاں پکوائیں اور میں آ کے منع کروں تو آپ کے مولانا سوئیوں کا ذکر تو نہیں ہے، تو میں کہوں گا قبلہ ہاں سوئیوں کا ذکر نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں اور ہے؟ کہا جائے گا ہاں لفظ سوئیاں نہیں ہیں لیکن یہ سوئی ہمارے معاشرے میں ایک خوشی کی علامت ہے، اور یہ کام عاشور کے دن قطعاً مناسب نہیں ہے، قطعاً مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خصوصاً ایک آدمی جہالت میں سوئیاں پکائے تو مناسب نہیں ہے کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بغض امام حسین میں پکائے حرام ہے، اسی سوئیوں اٹھا کے پھینک دیں، بالکل بغض امام حسین میں مٹھائی کھلائے اٹھا کے پھینک دیں۔ پھینک دیں سے کیا مراد؟ نہ کہ روڈ پہ، یہ کافر آدمی ہے، یہ امام حسین کا جشن منا رہا ہے قتل کا۔ تو شدت کہاں پہ دکھانی ہے؟ اگر کوئی بغض امام حسین میں کام کرے۔ یہی مسئلہ آتا ہے روزے میں۔ عاشور کے دن روزہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ کیا معنی؟ نہ رکھو تو بہتر ہے، لیکن رکھ لو تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ لیکن ہم کیا فائدہ بھوکے رہ کے مکروہ کام کریں؟ بہتر نہیں ثواب حاصل کریں وہ کھا بھی لیں؟ تو کیا کہا جاتا ہے؟ امساک کریں۔ امساک کے کیا معنی ہے؟ کہ کھانے کو ترک کریں، اور دن میں کسی بھی وقت روزہ مکمل نہ ہونے دیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس دن، لیکن کھانے کو ترک کریں، اور پھر کسی وقت کھانا کھا لیں۔ مغرب سے پہلے کسی بھی وقت کھانا کھا لیں۔ اب یہ آپ کا اختیار ہے، نماز عصر کے بعد سے لے کے مغرب کسی وقت بھی کھا لیں، یہ اختیار ہے۔ اصل کام ہے آپ نے کھانے کو ترک کیا۔ ایک نے 6 گھنٹے کھانے کو ترک کیا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک نے 8 گھنٹے کھانے کو ترک کیا، اور ایک آدمی نے مغرب سے 15 منٹ پہلے لوگوں کے سامنے پانی پیا۔ کیوں پانی پیا؟ تاکہ اعلان کرے کہ آج روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، 15 منٹ باقی ہیں، میں پانی پی رہا ہوں۔ یہ اس نے فاقہ توڑا۔ تو عاشور کے دن روزہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بغض امام حسین میں روزہ رکھے حرام ہے، حرام ہے قطعاً وہ۔ لہذا صلاح الدین ایوبی نے حکومت فاطمیوں کو، حکومت فاطمی کس کی تھی؟ اسماعیلیوں کی، پہلے مشترک تھی بعد میں بحریوں کی ہو گئی تھی، اس کو ختم کیا، اور پورے مصر میں اور ارد گرد تیونس، الجزائر، مراکش، ادھر ادھر پورے افریقن ممالک میں جہاں جہاں آزاداری تھی اس کو پابندی لگائی اس نے، صلاح الدین ایوبی نے۔ اور عاشور کا دن جو یوم الاضحیٰ تھا، پہلے اسماعیلی بھی اس کو یوم الاضحیٰ کے طور پہ مناتے تھے، یعنی بحری اور آغا خانی، اور بازاروں میں کالے پردے لگتے تھے، کالے پرچم لہرائے جاتے تھے،
کاروبار کو بند کیا جاتا تھا، دکانوں کی تعطیل ہوتی تھی، حکومتی طور پہ تعطیل ہوتی تھی، اور مردوں اور عورتوں کے لیے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ یہ نکلیں امام حسین پہ گریہ کرتے ہوئے۔ یہی کام فاطمیوں نے کیا، گو کہ وہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے لیکن عزاداری کی انہوں نے، بہترین کام کیا۔ یہی کام آل بویا نے کیا۔ آل بویا کون ہے؟ آپ میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہابی جب ایک آپ کا نام لیتے ہیں تو اس میں شیعت کو کہتے ہیں بوئین، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، بوئین یعنی یہ بوئی ہیں یہ لوگ۔ آپ کہیں گے بوئی یہ کیا لفظ کہا جائے گا؟ ہاں، عباسی حکومت میں آل بویا، یہ آل بویا تھے جو ایران کے شمال سے انہوں نے حکومت شروع کی تھی اور عباسیوں کے آخر دور تک پھیلتے پھیلتے بغداد تک پہنچ گئے تھے۔ شیعہ حکومت تھی، شیعہ اثنا عشری حکومت تھی۔ اور ان کے ایک بادشاہ تھے کہ جن کو ہمیں تو انتہائی احترام سے نام لینا چاہیے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ وہ بادشاہ تھے، اس اعتبار سے کہ آزاداری کی خدمت کرنے والے تھے، اور جو ہمارے مخالف ہیں وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں بہت، کیونکہ وہ بغداد میں آزاداری کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے اہم ترین رکن وہ تھے، جناب معز الدولہ دیلمی، آل بویا کے حاکم تھے، اور عباسی حکومت میں ان کا رسوخ تھا، یعنی عباسیوں کا یہ وقت آ گیا تھا کہ شیعوں سے ٹکر نہیں لے پا رہے تھے، اور بغداد میں انہوں نے تعطیل کرانا شروع کر دی تھی کہ محلہ کرخ میں اور تمام علاقوں میں تعطیل ہوگی، ماتم ہوگا، خواتین نکلیں گی۔ تو جب اس کا زور بڑا صلاح الدین ایوبی کا، تو اس نے اس کو بدل دیا، یوم الاضحیٰ کو کس میں کر دیا؟ یوم العاشور کو عید الظفر، عید الظفر یعنی کامیابی کی عید۔ کس کی کامیابی کی عید؟ یزید کی کامیابی کی عید۔ اور یہ سلسلہ آج بھی بہت سارے عرب ممالک میں چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو بنو امیہ کی شباہت ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے حزن و ملال میں کمی واقع ہو، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے۔ اب یہ قانون کے طور پر ہے، لہذا یہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے ہے کہ امساک کرو، روزہ نہ رکھو۔ کیا کرو؟ امساک کرو، کیونکہ بنو امیہ نے عاشور کے دن روزہ رکھا، اس کو یوم مبارک مانا، اور غلہ خریدتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا حکم آیا؟ آپ خریدتے تو خریدیں، دودھ نہیں ہے بچے کا خریدیں گے، آپ کوئی چیز نہیں ہے خریدیں گے، ٹائر فرض کریں اس دن پھٹ گیا تو نیا ٹائر خریدنا پڑے گا، گیس نہیں ہے ڈلوانی پڑے گی، تو جو بالکل لازم اور واجب ہے وہ تو خریدیں۔ یعنی ترک کریں ایسی خریداری کو کہ جس میں خوشی کا جلوہ ہو، ترک کریں، یاد رکھیں ایسی خریداری کو جس میں خوشی کا جلوہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں زینت، آرائش اور اس قسم کی چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیا لباس نہیں خریدا، بہترین آپ نیا لباس نہ خریدیں، ختم۔ لیکن اگر آپ سوال ہو کہ فرض کریں آپ پاکستان آئے، یا یہ کہ آپ یہیں رہتے ہیں، آپ نے پہلی محرم میں وہ کھولا اپنا سوٹ کیس وغیرہ یا جو بھی چیز، یا الماری کھولی تو دیکھا کہ دیمک نے یا چوہے نے پورا کرتا ایسا کھا لیا ہے، تو کیا محرم میں کالا کرتا خرید لیں؟ تو کہا جائے گا اگر یہ امام حسین کی عزاداری کے لیے خرید رہے ہو تو خرید لو۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ بھی کالا نہ خریدیں، کہا جائے گا نہیں خرید لو۔ کیوں خرید لو؟ کیونکہ ابھی 9 آدمی کالے کپڑے پہنے، میں پہنوں گا 10 ہو جائیں گے، بہتر ہے 10 آدمی ہوں، 10 سے 11 ہوں، 11 سے 12 ہوں۔ لیکن اگر بلا ضرورت کپڑا خریدا جائے تو کہا جائے گا نا، یہ ادب محرم کا نہیں ہے، یہ ایام مبارکہ نہیں ہے، یہ نہ خریدو، ترک کرو، بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر چیز سے حزن و ملال ظاہر ہو۔ بچوں پر کوئی واجب و حرام نہیں ہے، لیکن بچوں کو کہا جائے نا شور نہ کرو،
ہنسو نہیں، کھیلو نہیں. لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہو 8 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ کھیلو تو اس کو بیلٹ سے مار مار کے چمڑی ادھیڑ دیں اور کہیں گے جی امام حسین کا غم مناؤ. کہا جائے گا نا اس کو ہمیں بتانا ہے امام حسین شہید ہوئے، ہنسو نہیں. امام حسین کی شہادت کا دن ہے، جشن نہ مناؤ، خوشی نہ کرو، ہنسو نہیں، آوازیں نہ نکالو. یہ بچے کو ہمیں تدریجاً بتانا ہے. بچے اپنا کام کریں گے، تھوڑی تھوڑی دیر میں ہنسیں گے، لیکن تدریجاً ہم بتاتے چلے جائیں گے. جب وہ ہماری جتنی عمر پہ پہنچیں گے سمجھ میں آئے گی ان کو. لہٰذا جوانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، نوجوانوں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، ادھڑ عمر میں ایک خاص مزاج ہوتا ہے، بڑھاپے میں خاص مزاج ہوتا ہے. بعض دفعہ چیزیں تدریجاً کلیئر ہوتی ہیں. لیکن اصل پیمانہ کیا ہے یاد رکھیں. کوئی بھی آپ سے بات کرے کہ جی پھلکی یا دہی پھلکی یا کڑھائی یا مچھلی یا سوئیاں یا آج کے دور میں کہا جائے پزا یا کیک، کہا جائے گا حرام نہیں ہے، لیکن یہ حزن و ملال امام حسین کے منافی ہے. گھر میں 9 محرم کو کباب کی سیخیں لگ رہی ہوں، لیکن شان نہیں ہے یہ، آپ کے حرام ہے، وہ حرام نہیں ہے یہ. صحیح ہے آپ ایسے ہی کھا رہے ہیں، آپ امام حسین کے دشمن نہیں ہیں، لیکن نسل 9 محرم یا ایام عزا کی شان یہ نہیں ہے کہ یہ کام ہو. اور کہیں گے روایت میں لکھا ہے سیخ، ہمیں روایت میں نہیں لکھا. حزن کرو، ملال کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے بنو امیہ لعنت اللہ علیہم اجمعین سے ایک شباہت پیدا ہو. اگر ضرورت ہے تو کر لو، کھا لو. فرض کریں کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو یہ لائٹ غذا دینی ہے، آپ خوشی میں نہیں دے رہے ہیں اس کو، کبھی کارن فلیکس دے رہے ہیں. یہ بچہ کہتا ہے مجھے تو وہ 2 سیوئی ہیں، اس وقت بیمار ہے، خوشی میں نہیں دے رہے، بیمار کو دے رہے ہیں. اس کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھائیں. اب آپ کہیں گے جی سیوئیوں میں اور فرض کریں کہ جی پاپے میں کیا فرق ہے؟ دیکھا جائے تو واقعاً کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی میدے کے وہ بھی میدے کے. لیکن کہا جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں سیوئیاں علامت بن چکی ہیں ایک خوشی کی. بس جو چیز خوشی کی علامت بن جائے اسے کیا کرو؟ ترک کرو، اس میں کبھی نہ الجھیں. لہٰذا جو جتنا عزاداری میں احترام کر رہا ہو، حزن و ملال کر رہا ہو، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. فرض کریں آپ کیا مچھلی بنتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہم مچھلی نہیں کھائیں گے، آپ کے اللہ تمہیں جزا دے، اللہ تمہیں جزا دے، تم نے امام حسین کے لیے اس لذت کو چھوڑا ہے، اللہ تمہیں جزا دے. یہ نہ کہیں کہ یار کھاؤ کیا ضرورت ہے، دوسروں کو بھی ٹوکیں نا. ہمارے معاشرے میں کھایا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کھاتے، بہتر ہمارا. اب یہ ایک معاشرتی فرق آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہمارے استاد جنہوں نے ہمیں عمامہ بھی پہنایا تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب مفتی شیعہ، وہ خود ہمیں بتا رہے تھے کہ آذربائیجان کے ایک عالم تھے اور وہ اتفاق سے آئے ہوئے تھے. تو ان کے بارے میں سنا رہے تھے کہ وہ بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمیں مدرسے حجتیہ میں انڈین طالب علموں نے بلایا، میں بھی گیا اور ساتھ میں ان کو لے گیا. وہ اتفاق سے آئے ہوئے تھے آذربائیجان سے، تو انہوں نے ایک دم سے واقعہ یاد آیا کہ پچھلی دفعہ یہ محرم میں آئے تھے 10-15 سال پہلے. تو میں ان کو لے گیا مدرسے حجتیہ، انڈین طالب علموں نے بلایا تھا ہمیں. اور مجلس کے بعد یہ تو ناراض ہو گئے، بے قابو ہو گئے کہ ان ہندیوں کو تو میں ٹوکوں گا، یہ کیا امام حسین کی سوگ میں جشن منا رہے ہیں، یہ کیا توہین کر رہے ہیں امام حسین کی. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ نہ رہنے دو، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو یہ کر رہے ہیں وہ ان کے کلچر کے حساب سے صحیح ہے. وہ کیا کلچر تھا؟ ایران میں مجلس میں کسی بھی قسم کی مٹھائی یا بسکٹ محرم میں بانٹنا بہت برا سمجھا جاتا ہے. یا کھجور یا چائے یا کھانا، سیدھے سیدھے. اب آپ کہیں گے کیا برائی ہے، کوئی خوشی میں تھوڑی کھا رہے ہیں مٹھائی. کہا جائے گا بھائی وہاں کلچر ہے. مٹھائی یا بسکٹ بانٹنا ایران میں توہین سمجھتے ہیں. مدرسے حجتیہ میں انڈین طالب علموں نے مجلس رکھی، مجلس میں ہمارے یہاں کیا رواج ہے؟ بسکٹ ہوتے ہیں. انہوں نے بسکٹ بانٹے، بیکری والے بسکٹ، ان کے اوپر جیم لگا ہوا ہے، پستے بادام لگے ہوئے ہیں. حضرت آیت اللہ علیہ مفتی شیعہ جانتے تھے، انہوں نے روکا
آذربائیجان والے جو عالم تھے وہ اتنے غضبناک ہوئے، وہ انہوں نے کنٹرول کیا، کہنے لگے میں ان کو سمجھاتا ہوں امام حسین کے غم میں کیا بانٹ رہے ہیں چیزیں، ان کو پتہ نہیں عزاداری کیسے ہوتی ہے۔ اب انہوں نے سمجھایا کہ نہیں یہ دشمن نہیں ہے، انڈیا پاکستان میں چلتا ہے میٹھا، یہ وہاں کا کلچر ہے، ہمارے یہاں نہیں چلتا، یہ ہمارے یہاں کلچر ہے۔ اصل معیار کیا ہے کہ آپ جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایسا کام نہ کریں کہ جس سے خوشی کا جلوہ ظاہر ہو۔ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں خصوصاً ہمارے گاؤں میں جو ہمارے بھی بزرگ بتاتے ہیں، مخصوصاً حلوائی آتے تھے، کیوں کہ عام حلوائی سے تو مٹھائی خرید ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہندو ہوتے تھے، اور یہ ایک مولا کی محبت میں ہوتا تھا کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، مخصوصاً یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ عزاداروں کو جو ہے یہ بھی کھلایا جا رہا ہے، بغیر ان کے گوجے بنتے تھے، پیڑے بنتے تھے، مونگ کی دال کے پیڑے بنتے تھے، یا وہ ملیدے بنتے تھے، اور ملیدے کا پروسیجر تو بہت ہی لمبا ہے۔ البتہ جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا کہ واقعی یہ تو ٹائم ویسٹ کیا کہ جی پوریاں تلی گئیں، تلنے کے بعد ان کو جو ہے وہ خاص طریقے سے تلی گئیں بغیر نمک کے اور بغیر شکر کے، اور ان کو جو ہے وہ خاص طریقے سے کہ بالکل جو ہے وہ جیسے چھولوں میں ڈالتے ہیں پاپڑیاں ایسی ہو گئیں، بعد میں ان کو پیسا گیا، پیسنے کے بعد ان میں شکر کوٹ کے ڈالی گئی اور پستے بادام ڈالے گئے۔ ہم نے کہا اتنا کام کیا، اتنا ٹائم ویسٹ کیا، اتنے مزے کی تو چیز بھی نہیں ہوئی لیکن وہاں پر یہ چیز عزاداری میں بڑھتی تھی۔ اب یہ معیار کون بناتا ہے؟ یہ معیار علاقہ بناتا ہے، یعنی جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جو چیز خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ یہ ساری دنیا میں ہے دستور۔ مثال کے طور پہ آپ کو تعجب ہوگا، اب یہ کلچر ہے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کلچر کیسے بنتا ہے، کلچر ہے۔ یورپ امریکہ میں ایک نوجوان جو آپ کی کلاس میں ہے ممکن ہے کہ وہ جینز اور ٹی شرٹ پہنتا ہو، جینز اور ٹی شرٹ پہنتا ہو، لیکن اگر اس کا باپ مر جائے تو آپ جانتے ہیں کیا پہنے گا وہ دفن کے وقت؟ 3 پیس سوٹ بلیک کلر کا۔ یہ وہاں کے آداب ہیں، رسوم ہیں۔ آپ کہیں گے لو ویسے تو ٹی شرٹ پہنتا تھا میلی سی اور ڈھیلی جینز، ابا مرے ہیں تو یہ 3 پیس سوٹ پہن رہا ہے، کہا جائے گا یہ وہاں کے رسم ہے، سخت میں یہ رسم ہے، وہاں یہ ہوتی ہے رسم۔ ہمارے معاشرے میں آ جائیں جو لوگ عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، خدا ان کی ہدایت کرے یا ان کو نیست و نابود کرے کہ یہ بدعت کس نے کہا، یہ ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں مذہب اہل بیت کے، ان میں سے کسی کا بیٹا مر جائے آپ اس کو کہیں کہ کیک لایا ہوں آپ کے لیے، کیا برائی ہے اس میں؟ جب وہ ناراض ہو تو کہیں کسی روایت میں لکھا ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں یا قرآن میں کہ کسی کی موت ہو جائے تو کیک نہیں لے جاتے؟ لکھا ہے کہیں؟ تمہارے گھر میں گھی پک رہا ہے، آٹا میدا استعمال ہو رہا ہے، شکر استعمال ہو رہی ہے، اس کیک کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں۔ نان آ رہی ہے، نان میں خمیر ہے، کیک میں بھی خمیر ہے، انڈا بھی استعمال ہو رہا ہے، اس میں انڈا ہے، تو ساری چیزیں استعمال کر رہے ہو، یہ کیک میں لے آیا آپ کے بیٹے کی موت ہے، کہا جائے گا یہ کون بتائے گا کیک لے جانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ معاشرہ۔ گلدستہ دینا شادی میں اچھا ہے، کسی کی موت ہو گئی ہے گلدستہ دیں، جا کے ایسے ملے، ہائے اس کا بیٹا مر گیا، اسے کہا ہیلو ہائے یہ گلدستہ، وہ کہے گا یہ انگریز ہو تو اس کو بھی شوق لگے گا، وہ وہابی ہو تو اس سے بھی کہیں کہ لکھا ہے کہ گلدستہ دینا منع ہے، اللہ کے پھول نہیں تو اس لیے لایا ہوں تاکہ ان کو دیکھ کے آپ اللہ کی خلقت پہ تدبر کیجئے۔ کہا جائے گا یہ آپ کو معاشرہ بتاتا ہے کہ بیٹے کی موت میں پھول دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، بس عاشور کے دن سوئیاں کھانی ہے نہیں کھانی ہے معاشرہ بتائے گا۔ یہ گفتگو زیادہ طویل ہوئی کیونکہ ہم اس کے بہت فیور میں ہیں کہ جتنا زیادہ احترام ہو امام حسین کی عزاداری کا، جتنا زیادہ سوگ ہو، جتنا زیادہ اتنا بہتر ہے۔ بس ایران کے حساب سے الگ، عراق کے حساب سے الگ، یورپ میں الگ، امریکہ میں الگ، پاکستان میں الگ، انڈیا میں الگ، حیدرآباد دکن کی الگ رسوم ہیں، بنگال کی الگ ہیں، بنگال میں تو مچھلی کے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا، بنگلور کے الگ طریقے ہیں،
جو جس علاقے میں چیز سبب بنے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سوگ کی کمی کا، اس کو کیا کریں؟ ترک کریں۔ یہ قانون ہے۔ وہ کڑھائی بھی ہو سکتی ہے، کڑھائی کا ذکر روایت میں نہیں ہے، آپ کے معاشرے میں اس کڑھائی کو اگر خوشی سمجھا جاتا ہے ترک کریں۔ اصل معیار یہ ہے، اس معیار کو پھیلائیں۔ لباس، غذا، عطا، کھانا پینا، ہر چیز سے حب امام حسین ظاہر ہو، حب امام حسین ظاہر ہو۔ اب جو کچھ کیا جائے امام حسین کی راہ میں، پانی پلانا بہترین عبادت۔ بعض دفعہ یہ بعض جاہل قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو نظریاتی اور بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھنے والے، اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اس قسم کا ایک نظریہ ایک جہالت کا نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ ایسا جہاں بھی نظریہ ہو ہمارے نام سے کہیں کہ باطل نظریہ ہے۔ پتہ چلا کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی مجالس ہو رہی ہیں، یہ ساری مجالس ایک جگہ کر دیتے ہیں، ایک جگہ تبرک بانٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یعنی آپ چاہ رہے ہیں سارے تبرک ایک جگہ ہو جائیں، تو آپ نے سارے گھروں سے امام حسین کا ذکر بھی تو ہٹا دیا۔ اب یہاں پر اس جانب بھی توجہ ہو کہ جتنا زیادہ ذکر امام حسین کا ہو اچھا ہے، تبرک ہو بانٹیں، لیکن ہاں دکھاوا نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس تبرک نہیں ہے تو مجلس کرنے سے نہ گھبرائیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سادے قسم کا تبرک بھی کسی ایک آدھ مجلس میں ضرور بانٹیں۔ وہ کیوں بانٹیں؟ فرض کریں جی آپ کے حالات بڑے اچھے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے تو مولا نے اتنا دیا، میں روز 10,000 کا بانٹ سکتا ہوں، کہا جائے گا روز 10,000 کا بانٹیں، لیکن ایک دن کوشش کریں چنے ونے اس قسم کی چیز بانٹ دیں، بھنے ہوئے چنے یا بھنا ہوا گندم اس قسم کی چیز کیوں بانٹ دیں، یا نمک پارے، اس لیے نہیں کہ پیسہ بچانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے تاکہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو جرت ہو اور وہ بھی اپنے گھر میں مجلس کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مجلس نہ کریں فقط اس وجہ سے کہ ہم اتنا تبرک نہیں لا سکتے۔ مجلسیں زیادہ سے زیادہ ہوں، تبرک امام حسین کے نام پہ ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ بعض وہ لوگ کہتے ہیں جی کیوں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو دو، امام حسین کے نام پہ پانی پلاؤ، شربت پلاؤ۔ اور عزاداری کو بڑھانے کے لیے بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، کچھ انسان کو بھوک لگتی ہے، انرجی گین کرنی ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، بچوں کو بہلانا ہوتا ہے، یہ تبرک اچھی چیز ہے، اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی اس سے مذائقہ نہیں ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں سویم 40ویں میں کھانا کنٹرول ہو، تو وہ سویم 40ویں کی بات ہوتی ہے جو ہمارے گھر میں کسی کی موت ہوئی ہے۔ ایام ازا میں تبرک کے کنٹرول پہ کسی قسم نے ہم نے نہ کوئی بات کی ہے نہ کرتے ہیں۔ بعض ہمارے بات لوگ کرتے ہیں، سویم والی بات محرم میں لاتے ہیں، تو جو بھی یہ بات لائے تو یہ آپ لوگ بتائیں کہ وہ ہم اپنے مردے کے مرنے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا ضروری ہے کہ آپ بریانی اور قورمہ کریں۔ امام حسین کے ایام ازا میں ہم تبرک جتنا زیادہ ہو بہتر ہے۔ اب یہاں ممکن ہے آپ سوال کریں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے، بالکل فائدہ ہے۔ آیا مجلس میں ہندوؤں کو یا غیر مسلم کو بلایا جا سکتا ہے؟ بالکل بلانا چاہیے، جا سکتا ہے کو چھوڑے، بلانا چاہیے۔ کھلا سکتے ہیں، بالکل کھلا سکتے ہیں، انڈیا میں بھی کھلاتے تھے، ساری دنیا میں کھلاتے تھے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا۔ فرض کریں آپ نے کسی ملک میں لوگوں کو بلانا شروع کیا، نہیں ہے آپ کے دوست احباب باہر، آپ نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ ہم آج آپ کو ڈنر پہ بلا رہے ہیں، کہاں پر؟ فلانے یورپین ممالک میں۔ بہت آپ سیریس ہو گئے اور آپ نے کہا کہ تم لوگ میرے دوست ہو، جس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ماں باپ کا غم مناتے ہیں، میں آج غمزدہ ہوں، میرے پروفٹ کے گرینڈ سن کو شہید کیا گیا ہے۔ 5 منٹ آپ نے امام حسین پہ گفتگو کیوں کھانا کھلا دیا؟ 5-10 منٹ آپ نے امام حسین پہ گفتگو کی عیسائیوں کے سامنے، انہیں کھانا کھلا دیا۔ اگر اس ڈنر کے ذریعے سے ان کو حسین بولنا آ گیا، یہ تبلیغ ہے۔ ایک چیز پتہ چل گئی کہ یہ ہی از دا گرانڈ سن آف
محمد پیس بھی اپاؤن ہم، وہ یہی کہے گا بھائی اس کی معلومات بڑی کہ نہیں بڑی، ایک ڈنر کی وجہ سے بڑی. سوال کرے گا کس نے مارا، یا آپ نے خود ہی بتا دیا یزید نے مارا. یہی تبلیغ ہے. ہمارے یہاں عزاداری ایسے ہی پھیلائی گئی، بس چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، جو بھی ہوں، آپ انہیں مجلس میں بلائیں. اگر انہوں نے امام حسین کے نام کو جان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رشتے کو جان لیا، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں سے بعض کے نام کو جان لیا، ان کی مظلومیت کو جان لیا، ان پہ ظلم کرنے والوں کو جان لیا، یہ تبلیغ ہے. یہی لوگ 10-20 سال میں مذہب اہل بیت میں آ جائیں گے. بس آج ابتدا تھی، کوئی تبرک ضائع نہیں جاتا. لہذا جس کو بھی آپ بلائیں، غریب ہوں یا امیر ہوں، بلائیں. اسی طرح وہ سوال کرتے ہیں کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے ایک گاؤں میں کھانا کھلایا، لوگوں کو آج پتہ چل گیا عاشور ہے، یہی تبلیغ ہے. آپ کھانا نہ کھلاتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا عاشور ہے. آپ کہیں گے کھانا کھلا کے مسلمان کر رہے ہیں، کہا جائے گا دعوت ذوالعشیرہ میں کھانا کھلا کے رسول اللہ اسلام کی جانب دعوت دے رہے ہیں، تو ہم بھی امام حسین کی جانب کھانا کھلا کے دعوت دے رہے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو، کو کہ اس میں بہت سارے موضوعات ہیں، وہ کہ گفتگو طویل بھی ہو گئی، لیکن خواہش یہ تھی کہ ان چیزوں کو جانیں اور جاننے کے بعد پھیلائیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ محرم ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بے حق مظلومیت جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا ہمیں اتنی طول عمر عطا فرما کہ اس سال بھی تیرے حبیب کے حبیب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر سکیں اور غم منا سکیں. یا اللہ امام حسین کے صدقے میں تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس سے مشغول فرما، خصوصاً پاکستان میں اور عراق میں عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کے شر کو ان کی جانب پلٹا دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.